السلام علیکم ناظرین، ایک عالمی جنگ کی طرف خطرات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ چلی ہوئی ہے یہ ایک ورلڈ وار کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ نیتن یاہو کے بارے میں جو دعویٰ آ رہا ہے اور اسرائیل سے جو تصاویر آ رہی ہیں اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے اور ایک کھلبلی مچا دی ہے کہ آیا نیتن یاہو کی وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور اسرائیل میں جو ایک تباہی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ایران ہے اس نے اب امریکی اڈوں پہ جو اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں، جو پہلے بھی کر رہا تھا، اب جو اس میں نئی چیز لے کے آئے ہیں وہ ہم تمام چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ نیتن یاہو کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں، ایسی خبریں جو ابھی تک جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ نہیں بتا رہا یا کھل کے نہیں بتا رہا۔ ہم نے کچھ حقائق اکٹھے کی ہیں، میں وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نیتن یاہو کے اوپر، اس کے دفتر کے اوپر ایک اٹیک کرتا ہے ایران۔ جب وہ اٹیک ہوتا ہے ایران کی طرف سے، اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ایرانی میزائل اٹیک کے نتیجے میں ان کا چیف جو ہے انٹیلیجنس وہ مارا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ایران میڈیا نے کہ اس میٹنگ میں صرف وہ چیف اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی شامل تھا۔ جب وہ مارا جاتا ہے اس کے بعد ایک خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، کہ یہ اٹیک نیتن یاہو کے اوپر ہوا ہے، کیونکہ اس کے گھر کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، اس میں بھی اس کے کافی رشتہ دار مارے جاتے ہیں، نیتن یاہو کا بھائی اس کے بھی مارے جانے کی اطلاعات آتی ہیں۔ یہ جب ساری اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ کیا سرائیاں بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ نیتن یاہو اب نہیں رہا۔ اس کے بعد جب یہ ساری خبریں چل رہی ہوتی ہیں پھر نیتن یاہو کی ایک پریس کانفرنس آتی ہے لائیو۔ اس لائیو پریس کانفرنس میں جو نیتن یاہو ہے اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو خود نہیں تھا، اس کی ایک اے آئی سے ویڈیو بنائی گئی تھی، اس میں کافی سارے پوائنٹس ایسے تھے جس سے لگ رہا تھا کہ یہ نیتن یاہو نے لائیو آ کے پریس کانفرنس نہیں کی۔ اسی کانفرنس میں لائیو ہی کویسچن آنسرز بھی ہوتے ہیں، جو ان کے صحافی ہوتے ہیں اسرائیلی وہ سوالات کرتے ہیں۔ اب جو یہ سارے ایک ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے، ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہیں سارے کہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں چیف مارا جاتا ہے اسرائیل کا، اس کے بعد نیتن یاہو کا بھائی بھی مارا جاتا ہے، نیتن یاہو کے گھر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو اس میں اس کے کافی رشتہ دار بھی مارے جاتے ہیں، یا جو قیاس رائے کی جا رہی ہے یا تو نیتن یاہو نے اپنے آپ کو اتنا چھپا لیا ہے کہ وہ اب بالکل سامنے نہیں آ رہا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے جب غزہ میں جنگ ہو رہی تھی، حماس میں جنگ ہو رہی تھی، حماس کے اٹیک ہو رہا تھا، لبنان والے حزب اللہ اٹیک کر رہے تھے اسرائیل کے اوپر، نیتن یاہو کبھی بھی نہیں چھپا تھا اتنے دن۔ آج 5واں دن ہے، نیتن یاہو بالکل چھپا ہوا ہے، اس کی کوئی چیزیں سامنے، کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آ رہی، وہ بالکل انڈر گراؤنڈ ہے۔ باقیوں کے ساتھ جب اٹیکس ہو رہے تھے، حزب اللہ حماس کے ساتھ جب اس کی جنگ چل رہی تھی تو نیتن یاہو بار بار آتا تھا میڈیا کے اوپر، بار بار آ کے اپنے بیانات جاری کرتا تھا، اور وہ انہی دنوں میں سفر بھی کرتا تھا باقی ملکوں کے، زیادہ تر تو وہ امریکہ کے سفر کرتا رہا کہ ایران کے ساتھ اس نے ایک جنگ لڑنی تھی، تو اس حوالے سے وہ کافی سفر کرتا رہا۔ اب وہ بالکل بھی سامنے نہیں آ رہا، اس وجہ سے کافی زیادہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ وہ اب نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک اسرائیلی میڈیا نے کنفرم نہیں کیا۔ وہاں پہ ایک انڈین صحافی ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے اپنی خبر دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ نیتن یاہو کی میٹنگ ہو رہی تھی، آخری دفعہ نیتن یاہو یہاں پہ دیکھا گیا تھا۔ وہ جس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ بعد میں جب اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس انڈین صحافی کی، تو اس صحافی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ اب اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جب ساری ایک چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو اس میں
ایک خدشات بھی سامنے ہیں اور جو اس کی ایک سامنے نہ آنا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو دوسری سائڈ پہ بتاتا ہوں کہ ایران نے اب کیا کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ میں دوسری سائڈ پہ آپ بتاتا ہوں، ایران ہے، اب اس نے امریکی اڈوں پہ جو اٹیک کرنا شروع کیا ہے، اس نے بھی وہی ٹیکنالوجی یوز کرنی شروع کر دی جو امریکہ اور اسرائیل کر رہا تھا، کہ اٹیک جب کرتے تھے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بناتے تھے اور ویڈیو ریلیز بھی کرتے تھے۔ اب ایران نے جو ریکی کی ہیں امریکن اڈوں کی یا امریکن بیسز کی یا امریکن ایمبیسیز کی، ان جگہوں پہ پہلے وہ اپنے ڈرون سے ویڈیو بناتا ہے، اس ویڈیو کو وہ وائرل بھی کر رہا ہے، اور وہی ڈرون جو ویڈیو پیچھے بھیج رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہی ڈرون جا کے اٹیک کر رہا ہے انہی پوائنٹس پہ، انہی اڈوں پہ جہاں پہ ایران اٹیک کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ چیز پہلے امریکن یوز کر رہے تھے، اب یہی والا کام ایران نے کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے اپنے اٹیکس کم کر لیے ہیں، لیکن اب اس نے انوویشن لے کے آیا، جو ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا سرپرائز ابھی رکھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں اب سامنے لے کے آ رہا ہے، جو ایک ٹرمپ کے لیے یا امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے ایک حیرت والی چیزیں ہیں کہ یہ کس طرح کی ٹیکنالوجی ایران کے پاس اویلیبل ہے۔ کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو واقعی ہی روس اور چائنا سپورٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک ہمارے دفاعی شراکت دار ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے چائنا کے وہ جہاز بھی گزرنے دیتا ہے جو ایران ہے، اور باقی بھی معاملات جو چائنا ہے وہ کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، آمنے سامنے رہتے ہیں، دونوں کی ایک کولڈ وار معیشت کی جنگ ہے، تو اس وجہ سے چائنا نے سپورٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے جو بھی امریکہ کے خلاف ہوتا ہے۔ ایران کا جو نیا اٹیک انہوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ جو ایک خطرناک اٹیک کیا انہوں نے بغداد میں امبیسی پہ اٹیک کیا، عراق میں جو امریکن امبیسی تھی اس کے اوپر ایران نے ایک بڑا اٹیک کیا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں وہاں پہ کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، اور اب امریکہ نے اس امبیسی سے اپنے جو ارکان ہیں ان کو نکالنا شروع کر دیا۔ امریکہ پہلے کافی ممالک میں جو گلف ممالک ہیں وہاں سے بھی اپنے ارکان کو نکال رہا تھا، پاکستان سے بھی اس نے کافی سارے اپنے ارکان واپس نکالے ہیں، یو اے ای سے بھی نکالے ہیں کہ وہاں سے لوگ واپس جائیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ امبیسیز پہ اٹیک کر رہا تھا۔ اس نے ساری امبیسیوں پہ آلموسٹ اٹیک کیا ہے جو بھی اسرائیل کی یا امریکہ کی امبیسیز تھیں۔ یو اے ای میں تو کافی زیادہ ان کو غصہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لگاتار ان کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ یہ جو اب ایران نے ان کے انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرنا شروع کیا ہے، جب یہ خار جزیرے پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد ایران نے اپنے اٹیکس میں انفراسٹرکچر پہ اٹیکس میں زیادہ تیزی لے کے آئے ہیں، اور وہ لگاتار انفراسٹرکچر پہ اب اٹیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا اگر اس طرح کا کیا، کیونکہ معیشت پہ وہ پہلے اٹیک نہیں کر رہے تھے، وہ صرف فوجیوں پہ اٹیک کر رہے تھے، ایمبیسیز پہ اٹیک کر رہے تھے، معیشت والے کسی بھی چیز پہ وہ اٹیک نہیں کر رہے تھے، جو اب انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو امریکہ ہے، ٹرمپ ہے، اس کے لیے پریشانی یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے اب دنیا کو بلانا شروع کر دیا ہے، جس سے ایک ورلڈ وار کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ورلڈ وار کی طرف جائے یہ سارا معاملہ۔ اس نے فرانس کا جو صدر ہے ایمل میکرون ہے، اس نے بھی اپنے 10 جہاز بھیجنے کا اعلان کر دیا کہ ہم صدر ٹرمپ کی درخواست پہ اپنے جہاز آبنائے ہرمز کی طرف بھیجیں گے ان کی مدد کے لیے، کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور امریکہ نے صدر ٹرمپ نے کل ایک اوپن مدد مانگی ہے پوری دنیا سے۔ اس نے چائنا کو بھی کہا، فرانس کو کہا، باقی ملکوں کو بھی اس نے بولا، جنوبی کوریا کو بھی بولا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مدد کریں اور ہم آبنائے ہرمز کو کھولیں۔ چین نے صاف انکار کیا کہ ہم امریکہ کی کوئی مدد نہیں کریں گے آبنائے ہرمز کو کھولنے میں۔ چائنا تو پہلے سپورٹ کر رہا ہے بیک پہ ایران کی،
اور اس کے جہاز بھی وہاں سے گزر رہے ہیں ابنا یرمس سے، وہ تو بالکل سپورٹ نہیں کرے گا، ان کی لاجک ہی نہیں بنتی کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے جنگیں لڑے، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ تو اب جو ریکیز کر کے اٹیکس ہو رہے تھے، تو اب اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم مل کے اٹیک کریں ایران کے اوپر۔ اگر یہ تمام ممالک مل کے اٹیک کر دیتے ہیں ایران کے اوپر، تو یہ ایک جنگ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ ایران پہلے کہہ چکا ہے کہ جو ملک اندر شامل ہوگا ہم ان پہ اٹیک کریں گے۔ یوکرین نے کہا تھا، تو اس کے اوپر بھی عراقی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کے اوپر بھی اٹیک کریں گے اگر یوکرین مڈل ایسٹ کو اپنی کوئی بھی فیسلٹی یا مدد دیتا ہے، تو ہم اس کے اوپر لازمی اٹیک کریں گے۔ یوکرین کے صدر نے اب جو بیان دیا ہے زیلنسکی نے، اس نے کہا ہے کہ ہم اگر مدد کریں گے مشرق وسطیٰ کی، تو اس سے ہم پیسہ بھی لیں گے اور وسائل بھی لیں گے، اس صورت میں ہم مدد کریں گے، نہیں تو ہم نے کوئی مدد نہیں کرنی۔ تو یہاں پہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ خود اکٹھے ہوں، اس طرح کی جنگوں سے نکلیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے جنگیں لڑیں، آپ جنگیں ختم کروانے والے بن جائیں، آپ جنگیں نہ لڑیں کسی کی بھی، آپ کو امن لے کے آنا چاہیے اپنے پورے خطے میں۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا ہو رہا ہے، آپ کا نقصان امریکن نے پورا نہیں کرنا، آپ کو خود پورا کرنا پڑے گا۔ تو ایران کی طرف سے یہ والی اپڈیٹس آ رہی تھی۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے جو نئی بیان آیا ہے، نئی دھمکی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جو بچوں کا قاتل ہے نیتن یاہو، اگر وہ ابھی تک زندہ ہے تو ہم اس کو پھر مارنے کے لیے اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کو ماریں گے۔ وہ کھل کے دھمکیاں دے رہے ہیں، جو ایرانی میڈیا ہے یا ایرانی قیادت ہے وہ اسرائیل کے نیتن یاہو کو، کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ سب سے پہلے انہی کی طرف سے جو اٹیک ہوا تھا، آیت اللہ خمینی کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد سے ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہر صورت میں ان کو ختم کریں گے اور ان سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس اپڈیٹس تھی، مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔